کہ حجاج ابن یوسف الثقفی ہم جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہوں گے۔ ان کا کارنامہ یہ ہے، ظالم بادشاہوں میں، اسلامی بادشاہوں میں، ظالم بادشاہوں میں ان کا شمار ہے اور مشہور ہے۔ 1,20,000 علماء کو بلا قصور کے قتل کیا تھا، کروایا تھا۔ 1,20,000 علماء کو اور بلا قصور۔ تو یہ حجاج ابن یوسف نے ان کو بھی بلایا، لائے گئے۔ یہ کہتے ہیں، اور حجاج ابن یوسف جب بلاوے تو سمجھ جانے کا کہ گھڑی کے آخری لمحات ہیں۔ یہاں ذرا رک کر ایک اور بات آپ کو کہہ دوں۔ ایک موقع پر خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاج نے بلایا۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول تھے، آپ علیہ السلام کے چہیتے تھے، تو اور حجاج کے ظلم کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حجاج کی لوگوں کے سامنے کھلم کھلا برائی بیان کرتے تھے۔ تو حجاج کو بات پہنچی تو ان کو بھی بلایا اور قتل کرنے کے ارادے سے بلایا۔ جب حجاج کے سامنے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا تو حجاج نے پوچھا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا ہاں تو ظالم حجاج۔ کہا تم کو پتا ہے میں نے کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ تو جانے کس لیے بلایا ہے۔ کہا میں نے تجھے قتل کرنے کے لیے بلایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو مجھے قتل نہیں کر سکتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا بتائی ہے اور وہ دعا میں آج پڑھ چکا ہوں، اس لیے تو مجھے قتل نہیں کر سکتا، آج کے دن میں تو قتل نہیں کر سکتا۔ حجاج نے کہا بھئی ان کو روانہ کرو یہاں سے، ان کو یہاں سے، اور عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ ادھر ادھر ہوتے ہیں نا، رائٹ ہینڈ لیفٹ ہینڈ، اور ذرا تھوڑے بھدے الفاظ میں کہے تو چمچے۔ تو درباریوں نے پوچھا کہ آپ نے تو قتل کے لیے بلایا تھا اور وہ آپ کے پاس آ بھی گئے اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ میں جب بھی ان سے بات کرتا تھا ان کے کندھوں کے اوپر 2 شیر میں نے دیکھے کہ میں بات کرتا تھا، وہ میری طرف حملہ کرنے کے ارادے سے لپک رہے تھے، اگر میں ان کے اوپر ہاتھ بڑھاتا تو میرا کیا حشر ہوتا۔ وہ دعا ہے دعائے انس، دعائے انس ہی سے مشہور ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں آج فتنوں کا دور ہے، ہر ایک کو پڑھ لینا چاہیے۔ ایک چھوٹی بھی آتی ہے دعائے انس اور ایک تفصیلی ہے، وہ حوالے کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، دعائے انس لکھ کر کے سرچ کریں گے تو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ مجھے پڑھتے ہوئے 2.5 منٹ لگتی ہے مجھے، اور 6 مرتبہ تو قل هو اللہ احد ہے، اس میں 1 مرتبہ آیت الکرسی ہے، 7 مرتبہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والی آیت ہے، اور 7 مرتبہ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ والی آیت ہے، اور اس سے پہلے کچھ دعائیہ کلمات۔ تو زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جب نیا نیا پڑھیں گے تو زبان پر الفاظ نہیں ہوں گے تو 4 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے، لیکن یقین جانیے کہ ہر فتنے سے اس کو پڑھ کر کے بے فکر ہو جانے کا، اس کو پڑھ کر صبح کو پڑھ لیا، پورا دن بے فکر کہ کوئی بھی بال باںکا نہیں کر سکتا، شام کو پڑھ لو، رات بھر بے فکر اطمینان سے سو جاؤ، نہ سی بی آئی آئے گی، نہ آئی ڈی آئے گی، نہ کوئی آئے گا، کرائم برانچ آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، کوئی فتین بھی فتنہ پیدا نہیں کر پائے گا، ہم محفوظ ہو جائیں گے۔
تو یہ تو ضمناً بات آئی، یہ دعائے انس کی حفاظت، اور آج کل ضروری ہے، اس لیے میں نے اس کے فائدے کی وجہ سے اس کو ذکر کیا۔ فجر کے صبح صادق کے بعد پڑھ لو، فجر کے بعد پڑھنا کوئی، صبح صادق کے بعد پڑھ لو، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لو، لیکن جتنا جلدی پڑھو گے اتنا اس کا فائدہ شروع ہو جائے گا۔ ادھر مغرب میں غروب کے بعد پڑھ لو، جیسے ہی غروب ہوا، غروب کی 5 منٹ بعد اذان ہوتی ہے، اس وقت پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لو، تاکہ اس کا فائدہ فوراً شروع ہو جائے۔ دعائے انس دیے۔ اب وہاں رک کر کے حجاج نے بلایا، اسی مناسبت سے وہ بیچ میں بات آئی تو میں نے عرض کر دی فائدے کے لیے۔ تو حجاج نے بلایا تھا قتل کرنے کے لیے، انہوں نے یہ دعائے کرب پڑھ لی، چاہے اب حضرت حسن بصری ہو، چاہے حضرت علی کے پوتے اور آپ علیہ السلام کے پر نواسے ہوں، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ دعا پڑھ لی۔ حجاج کہتا ہے کہ میں نے تجھے بلایا تھا قتل کرنے کے لیے، لیکن ابھی تو دنیا میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو گیا۔ یہ اس کے الفاظ ہے کہ پوری دنیا سے زیادہ محبوب اب تم مجھے ہو گئے۔ اور پھر آگے حجاج کہتا ہے کہ فصل حاجتک، تمہاری جو ضرورت ہو مجھ سے مانگو، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ اور یہ کہہ کر کے ان کو روانہ کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو اب 3 جملے ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ کوئی یاد کرنے کی بھی زیادہ مغز ماری نہیں ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں، بلکہ بہت سو کو تو یاد بھی ہو گئی ہوگی، میں نے خود 3 مرتبہ پڑھی ابھی، تو یاد بھی ہو گئی ہوگی۔ تو اس کا بھی آج کل ماحول، بلکہ امام قرطبی علیہ الرحمٰن نے تو ایک واقعہ عجیب نقل کیا ہے اسی دعائے کرب کے متعلق۔ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم کو بادشاہ وقت نے جیل میں ڈال دیا، انہوں نے جیل میں سے اپنے آپ کو کود کر کے کسی طرح باہر نکلے۔ جب جیلر کو معلوم ہوا تو جیلر نے اس کو پکڑنے کے لیے اپنے کارندوں کو بھیجا، کیونکہ اس زمانے میں امام قرطبی علیہ الرحمٰن 5ویں صدی 6ٹھی صدی کے ہیں، اس وقت گھوڑے وغیرہ، تو گھوڑے کے اوپر پکڑنے کے لیے بھیجا۔ امام قرطبی علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو بہت بڑے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پکڑنے والے مجھے آ رہے تھے ان کے کپڑے میرے کپڑے کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے، مس ہو رہے تھے، لیکن وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے تھے، اور آخر مجھے نہ پکڑ پائے اس دعا کی برکت سے۔ انداز لگائیے کہ یہ دعائے کرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے، وہ اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں ہمارے بچوں کو بھی سکھا دینا چاہیے، ہماری مستورات کو بھی سکھا دینا چاہیے، تاکہ مستورات بھی اولاً تو مستورات کو گھر سے مجبوری کی شکل میں، لیکن آج چونکہ پورا اسلامی معاشرہ نہیں رہا ہے، مستورات بھی باہر نکلتی ہے، تاکید کے ساتھ کہ گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھ کر، دعائے کرب پڑھ کر کے نکلے۔ دعائے انس بھی سکھا دینی چاہیے، اور چونکہ اب مستورات کے پاس، بلکہ یوں سمجھو کہ گھر کے ہر فرد کے پاس موبائل ہوتا ہے، تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لے اور ہر ایک کو تاکید، اور یہ فائدہ گھر میں جا کر کے بتائے کہ یہ فائدہ ہے۔ اور وہ جو ڈاؤن لوڈ کریں گے نا دعائے انس، اس میں پورا واقعہ بھی اردو میں لکھا ہوا ہے، یہی جو میں نے آپ کو سنا ہے مختصراً، وہ پورا واقعہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب اس کی عظمت بیٹھ جائے گی نا، پھر ہم تو کبھی بھولیں گے لیکن مستورات نہیں بھولے گی، وہ پابند ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ٹھان لیا اور ان کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے گی نا، پھر مستورات کبھی بھی نہیں چھوڑتی۔ اس لیے بچوں کو اسکول میں بھیجتے وقت بچوں کو دعائے کرب پڑھا دی، یہ پڑھا دیا، دوسرا یہ سب چیزیں، تو اس صورت میں آج جو مسلمان خائف ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہتھیار ہے ہمارے پاس اپنی حفاظت کے لیے، اپنی مستورات اور اپنے گھر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ کیا ہے یہ ہتھیار ہے،
اس لیے اس مناسبت سے میں نے، چونکہ ذل عرش عرش والا، تو یہ دعا میں بھی عرش کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے میں نے اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھا ہے۔